الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب دو لگا کر آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس آمنہ کے لال روح فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر درود پاک اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے پوری؟ اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ. اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ. جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا. جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا. جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ترجمہ لہذا کریں، بے شک جب تک قوم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک قوم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے، اللہ نے فرمایا کہ اس قوم کو نہیں بدلتا. بندہ جب تک ارادہ نہ کرے، اللہ نے فرمایا کہ اس قوم کے دلوں کو نہیں بدلتا. جب تک قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کامیابی حاصل کریں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قوم سنیت کا وہی پرانا ماحول، وہی پرانی طاقت پھر واپس آ جائے، تو ہمیں دنیا کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. دنیا کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، دنیا کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، صرف اپنے آپ کو بدلیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کل بھی قوم مسلم کے قدم کو چوم رہی تھی. اگر ہم نے آج اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی تو کامیابی آج بھی قوم مسلم کے قدم چومتی ہوئی نظر آئے. لیکن ہم راتوں رات صبح سے لے کر شام تک ایسے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، نہ ہمیں اللہ کا فرمان یاد، نہ رسول اللہ کا فرمان یاد. صرف گناہ، صبح سے لے کر شام تک گناہ، یہاں تک کہ رات کو بستر پہ جانے کے بعد سوتے سوتے تک گناہ. لیکن گناہ کرتے وقت ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یار ہمیں بھی دنیا سے تو جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے. اور
کون سا ایسا ملت اسلامیہ کون سا ایسا گناہ ہے جو آج زمین پر نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا کون سا ایسا گناہ ہے جو آج زمین پر نہیں ہو رہا ہے؟ آپ محاسبہ کریں، چوری زمین پر ہو رہی ہے، ڈاکہ زمین پر ہو رہی ہے، زنا خوری زمین پر ہو رہی ہے، پیاز کھانے اور لینے والے زمین پر ہیں، سود لینے والے زمین پر ہیں، نمازوں کو چھوڑنے والے زمین پر ہیں، بھائی کا حق ماننے والے زمین پر ہیں، عیاشی کرنے والے زمین پر ہیں، ہر گناہ کرنے والا زمین پر ہے۔ پھر بھی اللہ رب العزت وقت پہ سلا رہا ہے، وقت پہ اٹھا رہا ہے، وقت پہ کھلا رہا ہے، وقت پہ پلا رہا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں کسی کا سبقہ ہے۔ اتنے گناہ کے باوجود کون سا ایسا گناہ ماں کو تڑپایا جا رہا ہے اسی زمین کے اوپر، اسی زمین کے اوپر باپ کو ستایا جا رہا ہے، اسی زمین کے اوپر بھائی کا حق مارا جا رہا ہے، اسی زمین کے اوپر دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، اسی زمین کے اوپر دوسروں کی عزت کا سودا کیا جا رہا ہے، اسی زمین کے اوپر مدارس و مزار مساجد پر گفتمانیں کی جا رہی ہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو آج زمین پر نہیں ہو رہا؟ مجھے بتائیں آپ، کون سا ایسا گناہ ہے؟ نماز پڑھنا مجھ سے نہیں آتا، پورا فاتو میں رات بھر گزارتے، مسجد میں ایک منٹ ہمیں بھاری گزرتا ہے، نہ امام کی بات سننے کے لیے تیار، نہ مولوی کی بات سننے کے لیے تیار، نہ عالم کی بات سننے کے لیے تیار۔ پورا فاتو کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اپنے ضمیر کو اور اپنے دل و دماغ کو صحیح ٹھکانے پر لانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اتنے گناہ، ایک دن عالم تصور میں سوال کیا ہے، قیامت اتنے گناہ زمین پر ہو رہے ہیں، اے قیامت تو زمین پر آتی کیوں نہیں؟ اتنے گناہ زمین پر ہو رہے ہیں، اے قیامت تو آتی کیوں نہیں؟ اے آسمان تو آگ کا گولا ہے، تو ان گناہگاروں پر پھٹ کر گر کیوں نہیں جاتا؟ اے زمین تو اپنے سینے کو چیر کر ان گناہگاروں کو زمین کے اندر سما کیوں نہیں لیتی؟ اے قیامت تو آتی کیوں نہیں؟ اے قیامت اتنے گناہ زمین کے اوپر ہو رہے ہیں، اے قیامت تو آتی کیوں نہیں؟ اے قیامت ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، اے قیامت تو آتی کیوں نہیں؟ اے قیامت باپ کو تڑپایا جا رہا ہے، تو زمین پر آتی کیوں نہیں؟ اے قیامت حقوق العباد اور حقوق اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے، تو قیامت زمین پر آتی کیوں نہیں؟ تو قیامت نے جواب دیا عالم تصور میں، ہم تو زمین پر آ گئے ہوتے۔ یہ قیامت کہہ رہی ہے، قیامت نے کہا کہ ہم تو زمین پر بہت پہلے آ گئے ہوتے، لیکن ہمیں کسی نے روک رکھا ہے۔ او سبحان اللہ! اچھا آپ بچے کے بولیں گے سبحان اللہ۔ قیامت نے کہا کہ ہم تو بہت پہلے زمین پر آ گئے ہوتے لوگوں کے گناہ دیکھ کر، لیکن ہمیں کسی نے روک رکھا ہے۔ اب جواب دیا، اے قیامت کون ہے ایسا پاورفل آدمی؟ کون ہے اتنا مریادہ شکتیشالی آدمی؟ کون ہے جو تجھے روک رہا ہے؟ اے قیامت اتنے گناہ کے باوجود کون ہے جو تجھے زمین پر آنے نہیں دیتا؟ اس کا نام بتا۔ اے قیامت تو آتی کیوں نہیں اور تجھے روکا کس نے ہے؟ تو قیامت نے جواب دیا، ہم تو لوگوں کے گناہ دیکھ دیکھ کر، لوگوں کے گناہ دیکھ دیکھ کر ہم تو جب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب کوئی نہ کوئی روک لیتا ہے۔ قیامت نے کہا کہ جب آنے کی کوشش کی کوئی نہ کوئی سامنے آ گیا، روک لیا۔ ہم نے عالم تصور میں سوال کیا، کون ہے ایسا پاورفل؟ ہمیں تو بتا کہ جو تجھے روک
تجھے تو قیامت کا جواب سنے. سوال کے تجور مسلمانوں قیامت نے جواب دیا. جب گھمانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی غوث السمدانی آواز بولے. قیامت نے کہا جب گھمانے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کوئی غوث السمدانی قطب ربانی شہناز لامکانی پیر لازانی انگریہ نورانی حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن کے روک لیتا ہے. جب جمانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی عبد القادر جیلانی بن کر روک لیتا ہے. کہا اور کون ہے؟ کہا جب گھمانے کی کوشش کرتے ہیں تو اجمیر کی دھرتی پر معین الدین بن کر روک لیتا ہے. جب گھمانے کی کوشش کرتے ہیں کٹھوٹا کی سرزمین پر مخدوم سملہ بن کر روک لیتا ہے. جب گھمانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی علاؤ الدین بن کر روک لیتا ہے, کوئی جمال الدین بن کر روک لیتا ہے, کوئی فرید الدین بن کر روک لیتا ہے, کوئی نظام الدین بن کر روک لیتا ہے. جب وہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی آتا ہے اور ہمیں روک دیتا ہے. اور کون کہا جب ہمارے آنے کی کوشش کی تو کوئی بریلی کی سرزمین پر مجدد دینوں میں کنز الکرامت جبل الاستقامت اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا ہم سب کے رضا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی میں روک لیتا ہے. کہا جب ہمارے کی کوشش کرتے ہیں جب ہمارے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی احمد رضا بن کے روک لیتا ہے. جب ہمارے کی کوشش کرتے ہیں تو اس دور کا ایسا قاضی ایسا محدث مفکر مدبر مصب مفسر علامہ اختر رضا خان تاج الشریعہ بن کے روک لیتا ہے. جب ہمارے کی کوشش کرتے ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ سوار کی سرزمین پر آرام فرمانے والے محلہ کا محلہ آسوار کے اندر علی جادمیہ بن کے روک لیتے ہیں. جب ہمارے کی کوشش کرتے ہیں کہ بزرگان جی کے سامنے آ جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ قسم خدا کی اتنی حرکتوں کے باوجود اگر ہمیں میرا رب روٹی دے رہا ہے تو انہیں بزرگوں کا صدقہ ہے. ورنہ ایس وار والوں ہمارے اتنے خراب ہو چکے ہیں, اتنے بیکار ہو چکے ہیں, ہم اتنے مکار ہیں, سیاکار ہیں, بدکار ہیں. دانا تو دانا پانی پینے کا بھی اللہ کا ہمیں حق نہیں, لیکن پھر بھی میرا رب وقت پہ کھلا رہا ہے, وقت پہ پلا رہا ہے, وقت پہ سنا رہا ہے, وقت پہ اٹھا رہا ہے. یہ ہی بزرگوں کا صدقہ ہے. ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کر لے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. سوچنے کے لیے میرے پاس صرف 10 منٹ اور باقی ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. توجہ کے ساتھ آپ تمام اپنے بیٹے کی گفتگو کو سماعت کریں. عزیزان ملت اسلامیہ آج کون سا ایسا گناہ ہے جو زمین پر نہیں ہو رہا؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب کوئی کہے بھائی سچے ہیں کہاں, یہ سچے ملیں گے کہاں, سچوں کو کہاں ڈھونڈے؟ تو سب سے بڑا کوئی ڈھونڈا ہے. سچے تو بہت ہیں لیکن لگتا ہے سب سے بڑا کوئی ڈھونڈا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اگر ہم بزرگان دین کے قریب ہو قریب ہونا کمال نہیں, ان سے ادھکارمیاں بنانا کوئی کمال نہیں. ڈاکٹر اشرف صاحب جب ان کے نواسے مولانا رضوان صاحب نے عالیشان 3 روزہ پروگرام بنایا سجایا, کوئی کمال نہیں کیا. آپ سننے کے لیے آئے, آپ نے کوئی کمال نہیں کیا. احمد
فاتحہ دلانا کوئی کمال نہیں، چادریں چلانا کوئی کمال نہیں، ارے کمال تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کی سیرت کو اپنایا جائے، ان بزرگوں کی اداؤں کو اپنایا جائے، ان بزرگوں کے فکر و رویے کو اپنایا جائے، ان بزرگوں کے کلچر اور لہجے کو اپنایا جائے، یہی سب سے بڑا سوار کی سب سے فیمس مٹھائی کو لانا اور تھال میں سجانا کوئی کمال نہیں ہے، اچھے سے اچھا عمدے سے عمدہ کھانا بنانا تھال میں سجا کے اسے اجتماعیہ میں لانا کمال نہیں ہے، کمال تو قسم خدا کی مسلمانوں تب ہے جب علی جان میاں کے کردار کو اپنایا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے، ان کے ریت و رویے کو اپنایا جائے، ان کے کلچر و نیچر کو اپنایا جائے، ان کی اداؤں کو اپنایا جائے، کہ ان کی ادا نہیں بلکہ ان کی ادا میں آمنہ کے لال کی ادا شامل ہے، ان کی ادا میں آمنہ کے لال کی ادا شامل ہے، ان کی ادا میں مدینے والے مصطفیٰ کی ادا شامل ہے۔ آج ہم خوش مناتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، دلاتے ہیں، اور فاتحہ کو یہ قوم اتنا دے رہی ہے بس نیاز کے معاملے میں تو مسئلہ یہ اللہ ہے، نماز کا دور دور تک پتہ نہیں، اور بات آ گئی اگر نیاز کی تو اب دیکھیں آپ چل گئے، نماز کا پتہ نہیں صرف نیاز، اور نیاز پہ تو ہمارا مسلمان بیچنے کا ارادہ کرتا ہے کہ کسی صورت سے نیاز بھاری ہو جائے، نیاز میں نام روشن ہو جائے، لیکن یہ نیازوں سے کچھ نہیں ملنے والا، ان فاتحوں سے کچھ نہیں ملنے والا، قسم خدا کی یہ نیاز تب قبول ہے جب نماز ہو، حالوں کو سجانا نہیں، ارے آج نیازیں، آج فاتحہ میں دکھاوا ہے سب، آج فاتحہ میں دکھاوا، جب تک باپ زندہ تھا، جب تک ماں زندہ تھی، کبھی اپنے ہاتھوں سے ایک گلاس پانی کا نہ پلایا، یہ ہے اس قوم کا حال، جب تک باپ زندہ تھا، ماں زندہ تھی، اپنے ہاتھوں سے ایک گلاس پانی کا نہ پلایا، اور جب باپ مر گیا تو دسمن میں سنترے کا جوس الگ، انار کا جوس الگ، موسمی کا جوس الگ، گاجر کا جوس الگ، کئی جوس کس لیے آئے؟ ارے جیتے جی کبھی گرم روٹی نہ کھلائی، اور پال پہ مرنے کے بعد تندوری الگ، ہلکی روٹی الگ، چائے الگ، دودھ الگ، کیا مانتے ہیں جسے دکھانا چاہتے ہو، یہ تم نے اپنے باپ کے لیے سکتا کی، تم نے اپنے لیے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے سامان اکٹھا کرا ہے، باپ کی آڑ میں کھانا چاہتا ہے، کل بھی باپ کی آڑ میں پڑھ رہا تھا، بننے کے بعد آج بھی باپ کی آڑ میں کھانے کی کوشش کر رہا تھا، جتنا سامان اولاد جیتے جی مرنے کے بعد جتنا سامان اولاد پال پہ سجاتی ہے نا، اگر اتنا سامان جیتے جی ماں باپ کو کھلا دے تو ماں باپ کھچڑ کے نہ مرتے، موت پر موت آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت وقت پر آنا ہے، لیکن وقت سے پہلے سمجھ ٹوٹ گئی وہ نہیں ٹوٹتی، آج ہماری قوم کا یہی حال، اتنا سجایا کہ جب مسجد عمر اور مدینہ مسجد عمر رخا والی مسجد سے نمازی گئے تو نمازی پورے گھوم رہے بیٹھے کہاں، پورا پال تو تبرک سے سبھا، اتنا بھیا کہ بیٹھنے والے جگہ گھوم رہے بیٹھے کہاں، کیا فائدہ بھائی اس نیاز سے؟ ایک سوال کی بات بتا دوں، آپ سے بولا کیونکہ احمد رضا کی کچھ
बड़ी लगती हैं लोगों के दिलों पर, लेकिन परवाह नहीं, दुनिया टूट जाए मदीने वाला राजी हो जाए, कोई परवाह नहीं। एक औलाद ने बाप को इतना तड़पाया, इतना सताया, तभी एक वक्त की रोटी नहीं दी और मरने के बाद मालूम है क्या किया? भाई हो गए अलग अलग। ईद का दिन आया, मैं फातिहा लगाने गया और जब मैं फातिहा लगाने पहुंचा तो छोटे भाई ने भी जोड़ा दे दिया, बड़े भाई ने भी जोड़ा दे दिया और देख के बोला इमाम साहब अब कैसे अब्बा की ईद बड़ी अच्छी गई। एक जोड़ा बड़े ने दिया इमाम को, एक जोड़ा छोटे ने दिया इमाम को और फिर मुझसे बोला इमाम साहब अब्बा की ईद बड़ी अच्छी गई। मैंने कहा क्या मामला है? कहा हर ईद को एक बनाते थे, अब कैसे अब्बा के ईद दो दे दिए। मेरे अब्बा की अब अच्छी गई तो जोड़ों से। अरे जीते जी मर गए, पेमेंट लगाते लगाते मरने के बाद सोचता है अब्बा की ईद अच्छी गई। कसम खुदा की वो तेरे वाली ने, उनकी तो चल अच्छी गई लेकिन तेरी इतनी भूल गई। आज हमारी जहनीत बन चुकी है, आज हमारी जहनीत है। खुदारा अपने वकार को समझो, अपनी शान को समझो, अपनी रिफत और बुलंदी को समझो, अपनी इज्जत को समझो। हम क्या है? कसम खुदा की वो है जो कल भी ऊपर थे, आज भी ऊपर है और इंशाअल्लाह कल क़यामत तक ऊपर रहेंगे। लेकिन अगर नीचे आ रहे हैं तो वो हमारे अमाल है जो हमें उठने नहीं देते। तमाम जगहों को छोड़ो, गुनाहों को छोड़ो, चोरियों को छोड़ो, डकैतियों को छोड़ो, अय्याशियों को छोड़ो, ज़िना को छोड़ो, झूठ को छोड़ो और अल्लाह के घर में चले जाओ और दरवाजे पर खड़े होने के बाद मदीने वाले से कहो या रसूलल्लाह मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा था। सबको छोड़ छाड़ कर अल्लाह के घर में चले जाओ और चौखट पे जाने के बाद मदीने वाले से कहो कि या रसूलल्लाह मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जहाँ बजा खाने वाले अपने बच्चों को इन बुजुर्गान दीन पे मोहब्बत का जाम पिलाओ, ऐसा जाम पिलाओ, ऐसा जाम पिलाओ, मोबाइल हाथों से लो और बुजुर्गान दीन की किताबें हाथों में दो। ऐसा जाम पिलाओ ताकि हमारी आने वाली नस्लें और हमारे बच्चे ये कहते नजर आए कि कादरी कर, कादरी कर, कादरी जो मैं उठा। हमारी आने वाली नस्लें ये कहती नजर आए कि कादरी कर, कादरी कर, कादरी जो मैं उठा। कादरी अपने कादरी कुदरत नुमा गया। ऐसा जाम अपने बच्चों को पिलाए, ऐसा इश्क अपने बच्चों को सिखाएं। अजीज़ान इस्लामिया देखो बस आखिरी बात, बच्चों की तरबियत अच्छी करो। ये बच्चे नहीं है, इस दौर के बच्चे नहीं है, बल्कि ये है सीसीटीवी कैमरे। ये सीसीटीवी कैमरे हैं, सब अपने अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक दिन वापस आएगा गैरत मुसलमान की, अरे गैरत तो हमर गई तेरी मुसलमान। मेरा बच्चा पड़ोस में चला गया टीवी देखने, पड़ोसी ने टीवी देखने से भगा दिया और जब बच्चा आया तो बाप बोला उसकी ये मजाक कि मेरे बेटे को टीवी के सामने से भगाया। उसकी ये हिम्मत बोले आज ही आएगी। कहा आज ही आएगी, उससे बड़ी आएगी, उसकी शादी है बेटा, उसकी रंगीन आएगी। तेरी गैरत कहाँ पर गई वो? क्या उससे बड़ी आएगी? अरे कभी तूने किसी बच्चे को नमाज पढ़ाते देखकर ये नहीं सोचा कि इसका बेटा नमाज पढ़ा रहा है, मुझे भी अपने बेटे को इमाम बनाना है। किसी बच्चे के हाफिज़ कुरान को देखकर ये नहीं सोचा कि खुदा का बेटा हाफिज़ कुरान है, मुझे अपने बेटे को आलिम दीन बनाना है। किसी बच्चे के, किसी बाप के आलिम को देखकर ये नहीं सोचा इसका बेटा आलिम है, मुझे अपने बेटे को मुफ्ती बनाना है। कसम खुदा की सोच अगर हमारी है तो
बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, वरना यही होगा कि आखिर में बाप हाथ छोड़ के औलाद के सामने खड़ा होगा, बोला उस वक्त से बचो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे सुनाने को, आपके सुनने को, बुलंद बयाने को खुदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला तबारक व तआला हम सबको नमाज़े पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हुक्मुल्लाह और हुक्मुल इबाद पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा तय्यबा बोलना मात्र में ला एक मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, एक मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन बिजाहि नबी नबी वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम